ایسی ہیں جن کی برکت موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ زندگی میں ایسے اعمال اختیار کریں جن کا نفع موت کے وقت ہو اور ایمان پہ خاتمہ نصیب ہو جائے، کیونکہ اس وقت ہمیں اپنے وجود پہ اختیار نہیں رہ جائے گا. وہ جو نزع کا عالم ہے، آج کل تو اختیار ہے، آپ کا دل کرے محفل میں بیٹھیں، دل کرے اٹھ کے چلے جائیں، آپ کو اختیار ہے. لیکن موت کے وقت اعضاء پہ ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے، بندہ اپنے اوپر اختیار نہیں رکھتا. وہ بڑا سخت وقت ہے، تو اس وقت مدد کی ضرورت ہے. اگر زندگی نیک کاموں میں گزاریں گے، اعمال صالحہ کی مدد، اعمال صالحہ کی برکت موت کے وقت حاصل ہو جائے گی. قلت وقت کے پیش نظر میں ایک دو وظائف بیان کر رہا ہوں. علامہ محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں نقل کی ہے، جو آدمی فرض نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، جو فرض نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھے اللہ اسے ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دیتا. اور علامہ محمود آلوسی نے تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ جو دعا ہے حب لنا من لدنک رحمہ، یہاں رحمت سے مراد خاتمہ بالخیر ہے. کہ یہ جو آدمی دعا کر رہے ہیں نا، یا اللہ میرا دل ٹیڑھا نہ ہو، ہدایت کے بعد میرا دل ہدایت سے پھرے نہ، اور مجھے اپنی بارگاہ سے رحمت عطا کر. اس رحمت سے مراد ایمان پر خاتمہ ہے. تھوڑے سے لفظ ہیں، کوئی لمبی دعا نہیں. یہ دعا یاد کر لیں اور فرض نمازوں کے بعد یہ پڑھا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. دوسرا وظیفہ جو اس سے بھی تھوڑے لفظوں پر مشتمل ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ جو آدمی کثرت سے یہ تسبیح پڑھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ تعالیٰ اسے ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دیتا. آیت الکرسی کی فضیلت میں ہے کہ جو فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھے، بس اس بندے اور جنت کے درمیان موت کا ہی فاصلہ ہے. موت آتی ہے تو وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، یعنی اس کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، برزخی جنت اس کو حاصل ہو جاتی. آیت الکرسی اکثر احباب کو یاد ہے، اگر نہیں یاد تو یاد کر لیں کہ اس کے بڑے فضائل ہیں. جو آیت الکرسی کثرت سے پڑھتا ہے، موت کے بعد سیدھا جنت میں جا رہا ہے. اذان ہو تو اذان غور سے سنیں، جو کلمات مؤذن پڑھ رہا ہے وہی کلمات آپ بھی پڑھیں. اذان کا جواب دیں. جب وہ پڑھے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو اس وقت پڑھیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. باقی وہی کلمات ہیں جو مؤذن پڑھے گا وہ آپ پڑھیں گے. اور جب حضور کی رسالت کی گواہی ہے اس وقت انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگائیں، قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ. جو آدمی اذان غور سے سنے، اذان کا جواب دے، اس کے بعد دعا پڑھے جو بخاری شریف میں ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، حلت لہ شفاعتی، وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہو گیا. حضور فرما رہے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. وظیفہ کتنا چھوٹا سا ہے. اذان غور سے سنیں، اذان کے بعد حضور پہ درود پڑھیں. اگر کسی کو یہ دعائے معصورہ یاد نہیں تو حضور پہ درود پڑھ لے اذان کے بعد، کیونکہ درود میں بھی تو طلب رحمت ہے حضور کے لیے. جو اذان غور سے سنے اور اذان کے بعد حضور پر درود شریف پڑھے، اللہ اسے ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دیتا. یہ چند وظائف میں نے وہ بیان کیے جو پڑھنے والے وظائف ہیں.
پر ایک دو وظائف وہ بیان کر رہا ہوں جو پڑھنے والے نہیں، کرنے والے وظائف۔ حدیث مبارکہ میں ہے جس کی نظر گناہ کی طرف اٹھے، بے حیائی کی طرف نظر اٹھے، پر وہ آدمی اپنی نظر کو پھیر لے، بے حیائی کی طرف نظر نہ اٹھنے دے بلکہ نگاہ کو پھیر لے، اس لمحے اس مومن کے دل میں ایمان کی حلاوت پیدا ہوتی ہے۔ بے شک کبھی اگر ایسا موقع ہو، تجربہ ہو، نگاہ اٹھے، آج کل تو سڑکوں پہ بے حیائی کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، کوشش کر کے نہ نگاہ ادھر کریں، اچانک اگر نظر ادھر ہو جائے تو نظر پھیر لیں، نظر ہٹا لیں۔ جب آپ بے حیائی سے نظر ہٹائیں گے دل میں سکون کی ایک لہر اٹھے گی، وہ جو دل میں سکون کی لہر ہے وہ ایمان کی حلاوت دل محسوس کر رہے ہیں۔ جس دل نے ایمان کی حلاوت محسوس کی وہ دل دوزخ میں نہیں جلایا جائے گا، وہ شخص دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا جس نے ایمان کی حلاوت محسوس کر لی۔ تو جو اپنی نگاہ کو پاکیزہ رکھتا ہے اسے ایمان پہ خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ میں نے خطبہ میں جو آیت پڑھی وہ بھی اس پر دلالت کرتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق۔ تو بڑی بات ہے، ہم تھوڑا سا بھی نہیں ڈرتے۔ ڈرنے کا حق ادا کرنا یہ تو بڑی بات ہے کہ ہم ڈرنے کا حق ادا کریں، ہمارے ہاں تو لوگ تھوڑا سا بھی نہیں ڈرتے۔ حضرت بابا فرید نے لکھا ہے، اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری۔ اللہ سے ڈریں جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ کسی پہ دو ڈر جمع نہیں کرتا۔ جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے اللہ قبر و حشر میں اس کو نعمتیں اور راحتیں عطا فرما دیتا ہے۔ جس نے دنیا میں اللہ کا ڈر اپنا لیا اللہ اسے قبر و حشر میں اپنا قرب اور اپنی رضا عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرتا پھر موت گرفت والی موت، اب قبر و حشر میں رسوائی ہی رسوائی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ جو حکم ہے اس کے بعد فرمایا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ سچے مومن ہو۔ تو پتہ چلتا ہے جو تقوی اختیار کر لے اسے ایمان پر ہی موت نصیب ہوگی۔ کیا اختیار کر لے؟ تقوی کیا ہے؟ یہ ایک بڑی طویل بحث ہے کہ تقوی کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی کیا ہے۔ میں آپ کو پنجابی میں ترجمہ کر کے سنا رہا ہوں جو آپ کی اپنی زبان ہے، اصطلاحی زبان میں نہیں، مشکل زبان میں نہیں۔ پھر بلے شاہ قصوری کہتے ہیں زندگی احتیاط سے گزارو۔ ویسے آپ سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، بتائیں زندگی بے پرواہی سے گزارنی چاہیے یا احتیاط سے؟ سوچ سمجھ کے یا جانوروں کی طرح؟ زندگی سوچ سمجھ کے گزارنی چاہیے، احتیاط سے گزارنی چاہیے، بس یہی تقویٰ ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانا، اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچانا، یہ تقویٰ ہے۔ پھر بلے شاہ قصوری کہتے ہیں، اے دنیا تلکن ویڑائے، تھم تھم کے ٹرو اندھیرائے، وڑ اندر ویکھو کیڑائے۔ اے دنیا تلکن ویڑائے، یہاں کئی لوگ پھسل گئے کیونکہ دنیا میں جاذبیت کی بڑی چیزیں ہیں، دولت ہے، شہرت ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، دنیا میں بڑی چیزیں ہیں جو آدمی کے قدموں کو پھسلا دیتی ہیں، اور دھکے دینے والے لوگ بھی بڑے ہیں۔ عارف کھڑی کہتی ہیں، میں انا تے تلکن رستہ روے کنج سنبھالا، دھکے دیون والے بوتے تو ہاتھ پکڑن والا۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہاتھ پکڑ لے تو پھر تقوی اختیار کر لے۔ اے دنیا تلکن ویڑائے، تھم تھم کے ٹرو اندھیرائے، وڑ اندر ویکھو کیڑائے۔ جو احتیاط سے زندگی گزار رہا ہے گویا وہ تقوی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ ایک دوسری آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے بعد ولیوں کی معیت کا حکم دیا، اور یہ بھی وظیفہ ایمان پر خاتمے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت میں آ جاؤ، سچوں کی معیت اختیار کرو۔
مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ ولیوں کے پاس آنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایمان میرے پاس ہے، تقوی میرے پاس ہے، کیونکہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ یہ دو چیزیں آ گئیں، اب تیسرے نمبر پہ کیوں لکھا وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ؟ مولوی اشرف علی تھانوی نے یہ بات لکھی ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے ایمان حاصل کر لیا، تقوی حاصل کر لیا، پر ایک چور ہے جو تم سے ایمان چھیننا چاہتا ہے، ایک ڈاکو ہے جو تم سے تقوی چھیننا چاہتا ہے۔ اگر اپنے ایمان کو، اپنے تقوی کو اس ڈاکو سے بچانا ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں آ جاؤ۔ ولیوں کی نسبت کا کم از کم فائدہ یہ ہے کہ ایمان پہ خاتمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ کلید مثنوی کے اندر مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ مولانا روم کا یہ جو شعر ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا، ایک طرف 100 سال کی نمازیں، 100 سال کے روزے، 100 سال کے حج و صدقات، نوافل اور عبادات، 100 سال کی ریاضت ایک طرف ہو، ولی کامل کی صحبت میں گزارا ہوا ایک لمحہ اس 100 سال کی عبادت سے افضل کیوں ہے؟ اشرف علی تھانوی لکھتا ہے، کہتا ہے مولانا روم نے یہ شعر لکھ کے دنیا کو درس یہ دیا ہے کہ 100 سال عبادت کر لو، کوئی پتہ نہیں کہ شیطان ایمان تم سے چھین لے، لیکن اگر ولیوں کی محفل میں بیٹھو گے خاتمہ ایمان پہ نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے میں آپ کو دعوت دوں گا کبھی جمعے والے دن شاہدولہ صاحب حاضری دے آیا کریں۔ یہ اولیاء کرام جو سرزمین گجرات میں آرام فرما ہے، کبھی حضرت سائیں کرم اللہ سرکار حاضری دے آیا کریں، ہفتے میں نہیں تو 15 دن بعد، نہیں تو مہینے بعد، کبھی ان اولیاء کے پاس حاضری دے آئیں۔ آج آپ جاتے رہیں، موت کا وقت آئے گا تو ان کی روحیں آپ کو لینے آ جائیں گی۔ ان کے ساتھ آنا جانا بنا لیں، ان کے ساتھ نسبت اور تعلق، یہ روح کا تعلق ہے، اور وصال سے، موت سے روح مرتی نہیں۔ قرآن میں ایک آیت ایسی نہیں جس میں آیا ہو کہ روح نے مرنا ہے۔ یہ اللہ والے برزخی زندگی میں ہیں، آپ ان کے مزارات پہ حاضری دیں، ان کی روح خوش ہوگی۔ آج آپ جاتے رہیں، موت کے وقت یہ آ جائیں گے آپ کو لینے کے لیے۔ ایمان پر خاتمے کا وظیفہ، خاتمے کے لفظ کے حوالے سے میں نے 5 وظیفے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فکر عطا فرمائے، جسے فکر ہوگی وہ یہ وظائف اپنائے گا۔ اللہ ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، وما علینا الا البلاغ۔ تمام احباب ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کے قبلہ حضرت صاحب کی مل کر دیں، اور پھر اجتماعی دعا ہوگی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما